بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، رات کی اچھی نیند کس کے دل کو نہیں بھاتی؟ یہ نہ صرف آپ کا مزاج خوشگوار بناتی ہے بلکہ آنکھوں کے گرد بدنما سیاہ حلقے بھی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ مگر مناسب دورانیے تک سونا آپ کے دل، وزن اور ذہن سمیت ہر چیز کی صحت کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ مگر آج کے دور کی مصروفیات نے نیند کا اوسطن دورانیہ 6 گھنٹوں تک پہنچا دیا ہے۔ طبی ماہرین 7 سے 8 گھنٹے تک سونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیند کی کمی سے ہونے والے 23 نقصانات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سے نقصان ہیں اور نیند نہ کرنے سے کیسے آپ کو یہ نقصانات پہنچتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ نیند کی کمی سے پیدا ہونے والے ان نقصانات کے بارے میں جان سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ویڈیوز دیکھ سکیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ دوستو، لگ بھگ ہر ایک کو اچھی نیند کی اہمیت کے بارے میں علم ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ایسا نہ کرنے پر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دوستو، نیند کی کمی یا زیادتی دونوں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہاں ایسے نقصانات بتائے جا رہے ہیں جو کم نیند لینے والے افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے چڑچڑاپن۔ بے خواب راتوں کے نتیجے میں چڑچڑے پن اور جذباتی پن کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ منفی جذبات نیند متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس سے دفتری کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ سر درد۔ سائنسدان اس حوالے سے پر یقین نہیں کہ نیند کی کمی سر درد کا باعث کیوں بنتی ہے، مگر ایسا ہوتا ضرور ہے۔ بے خواب راتوں کے نتیجے میں آدھے سر کا درد ہونے لگتا ہے، جبکہ خراٹے لینے والے 36 سے 58% افراد صبح سر درد کا شکار ہوتے ہیں۔ موٹاپا۔ کم نیند کے نتیجے میں لوگوں کا جسمانی ہارمون توازن بگڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کھانے کی اشتہا، خاص طور پر بہت زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات پر کنٹرول کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے اور یہ دونوں بہت خطرناک امتزاج ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ موٹاپے کی شکل میں نکلتا ہے، جبکہ تھکاوٹ کا احساس الگ ہر وقت طاری رہتا ہے۔ بینائی کی کمزوری۔ نیند کی کمی بینائی کی کمزوری، دھندلا پن اور ایک کی جگہ 2 نظر آنے والی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جتنا زیادہ وقت آپ جاگ کر گزارتے ہیں اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا جاتا ہے، جبکہ وہموں کے تجربے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ امراض قلب۔ ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو 88 گھنٹے تک سونے نہیں دیا گیا، جبکہ نتیجے میں بلڈ پریشر اوپر گیا، جو کہ کوئی زیادہ حیران کن امر نہیں تھا۔ مگر جب ان افراد کو ہر رات صرف 4 گھنٹے تک سونے کی اجازت دی گئی تو دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ گئی، جبکہ ایسے پروٹین کا ذخیرہ جسم میں ہونے لگا جو امراض قلب کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ سست رد عمل۔ جب نیند پوری نہ ہو تو کسی بھی واقعے پر رد عمل کا اظہار سست ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو فوری فیصلے کرنے کے ٹاسک دیے گئے، جن میں سے کچھ کو ٹیسٹ کے دوران سونے کی اجازت دی گئی جبکہ دیگر کو نہیں دی گئی۔ جن کو سونے کا موقع ملا انہوں نے ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی دکھائی، جبکہ دیگر افراد کی کارکردگی بدتر اور رد عمل بہت زیادہ سست رہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جسمانی دفاعی نظام طاقتور کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر کسی کھلے زخم پر جلد انفیکشن نہیں ہوتا، وہ نیند ہے۔ اگر آپ نیند کی کمی کے شکار ہیں تو یہاں تک کہ ایک رات کی کمی بھی ہو، جراثیموں کے خلاف جسم کے قدرتی دفاع پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ توجہ کی صلاحیت متاثر ہونا۔
کیا آپ پڑھتے یا سنتے ہوئے توجہ مرکوز کرنے میں مشکل کا سامنا ہے؟ کسی ایسے کام کو کرنے میں جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے جس میں زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے؟ توجہ مرکوز کر کے ہونے والے ٹاسک نیند کی کمی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ ذہنی طور پر چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنی چاہیے، ورنہ ذہن غنودگی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ویکسینیشن کا اثر کم ہو جانا۔ ویکسین عام طور پر جسم میں ایسے اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہیں جو کسی مخصوص وائرس کے خلاف تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، مگر جب آپ کی نیند پوری نہ ہو جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور یہ اینٹی باڈیز مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتی۔ بولنے میں مشکلات۔ نیند کی شدید کمی آپ کو ہکلانے یا بولتے ہوئے مشکلات کا شکار کر سکتی ہے، بالکل ایسے جیسے کسی نے نشہ کر رکھا ہو۔ ایک تحقیق کے دوران رضاکاروں کو 36 گھنٹوں تک جگا کر رکھا گیا، جس کے بعد وہ کسی سے بات کرتے ہوئے الفاظ بار بار دہرانے اور ہکلانے لگے۔ وہ اکتا دینے والے انداز سے آہستگی اور مبہم باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ان سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ نزلہ زکام کے دائمی شکار۔ اگر آپ ہر وقت نزلہ اور زکام کا شکار رہتے ہیں اور اس پر پریشان رہتے ہیں اور کہیں بھی جانے پر فلو حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ممکنہ وجہ ناکافی نیند بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 7 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں ان میں بیماری ہونے کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے امراض۔ معدے میں سوجن کے امراض نیند کی کمی کے نتیجے میں بدتر ہو جاتے ہیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پیٹ کے امراض سے کافی حد تک تحفظ دیتی ہے، مگر اس میں کمی خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ ذیابطیس۔ نیند کے دوران ہمارا جسم میٹابولزم میں آنے والی خرابیوں کو دور کرتا ہے، تاہم زیادہ وقت جاگ کر گزارنے کے نتیجے میں انسولین کی حساسیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذیابطیس ٹائپ 2 کی شکل میں نکلتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نیند کے دورانیے میں اضافہ ممکنہ طور پر ذیابطیس کا خطرہ کم کرتا ہے، جبکہ ایک اور تحقیق میں کم سونے کو معمول بنانے اور ذیابطیس کے خطرے کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کینسر۔ طبی ماہرین نے نیند اور کینسر کے درمیان تعلق کے حوالے سے تحقیق کی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جسمانی گھڑی کے نظام میں مداخلت سے جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور ان میں مخصوص اقسام کے کینسرز، خاص طور پر بریسٹ اور بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یادداشت کے مسائل۔ درمیانی عمر میں نیند کی کمی سے دماغی ساخت میں تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ طویل المیاد یادداشت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جبکہ نوجوانوں میں بھی نیند کی کمی سے یادداشت خراب ہونے کے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے۔ بانجھ پن۔ ایک تحقیق کے مطابق مناسب نیند سے محرومی کے نتیجے میں بانجھ پن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر خواتین 7 گھنٹے سے کم سونے کی عادی ہیں تو ان میں حمل ٹھہرنے کی صلاحیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نیند جسمانی ہارمون نظام پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت کم نیند سے خواتین کا ہارمون نظام متاثر ہوتا ہے، جس سے بانجھ پن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری تحقیق میں یہی بات مردوں کے لیے بھی سامنے آئی ہے کہ کم نیند کے نتیجے میں اولاد سے محرومی کا خدشہ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر 6 گھنٹے سے کم نیند سے یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہر وقت بھوک کا لگنا۔ اگر دماغ کو وہ توانائی نہیں ملتی جو نیند سے حاصل ہوتی ہے تو اس کے حصول کے لیے وہ خوراک کو ذریعہ بناتا ہے۔ نیند کی کمی کے نتیجے میں بھوک بڑھانے والے ہارمون گیرلین بننے کی شرح بڑھ جاتی ہے،
اور اس کے نتیجے میں جسم کو چربی اور میٹھی غذاؤں کی طلب ہر وقت ہوتی ہے۔ نیند کی کمی سے بھوک کو کنٹرول میں رکھنے والے ہارمون لیپٹن بھی متاثر ہوتا ہے، اور لوگ بلا ضرورت بھی بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور انہیں پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ارادے پر کنٹرول ختم ہونا۔ جب جسم اور ذہن تھکاوٹ کا شکار ہو تو لوگ بلا سوچے سمجھے اقدام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے کسی نقصان دہ چیز سے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ بلا وجہ اشیاء کی خریداری پر بھی پیسے خرچ کرنے لگتے ہیں۔ عام طور پر ان حالات میں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اسے سمجھ نہیں پاتے۔ قبل از وقت بڑھاپا۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے نیند بہت زیادہ اہم ہے، اور بغیر نیند کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرہ اتر جانا تو عام ہے، مگر ایک تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیند کی بہت زیادہ کمی آپ کی جلد کو تیزی سے بڑھاپے کی جانب دھکیل دیتی ہے، جس کی وجہ جسم میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کورٹیسول کی زیادہ مقدار ریلیز ہونا ہے، اور اس کی افراط جلد کو ہموار اور گداز رکھنے والے پروٹین کولیگین کو کام نہیں کرنے دیتی۔ تنہا ہونے کا احساس۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ نیند کی کمی کے نتیجے میں نوجوان سماجی طور پر لوگوں سے گھلنے ملنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں، جبکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو چکے ہیں۔ حالات اس وقت مزید بدتر ہو جاتے ہیں جب تنہائی محسوس کرنے والے افراد نیند پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ الزائمر امراض۔ متعدد طبی تحقیقی رپورٹس میں دریافت ہو چکا ہے کہ نیند دماغ کے ان بیٹا ایملوئڈ پروٹین کی صفائی میں مدد دیتی ہے جو زیادہ جاگنے پر دماغ میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ یہ پروٹین الزائمر امراض کا باعث سمجھے جاتے ہیں۔ نیند کی کمی سے بتدریج اس پروٹین کی مقدار بڑھنے لگتی ہے اور نیند سے بھی صفائی مشکل ہو جاتی ہے۔ نیند کا شیڈول جتنا خراب ہوگا، الزائمر امراض کا خطرہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ ڈپریشن کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ ناقص نیند کے نتیجے میں لوگوں کا مزاج تو چڑچڑا ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان میں ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی سے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائیاں بڑھنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، جو آگے بڑھ کر ان کے رشتے کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ محققین کے مطابق بے خوابی کے شکار افراد میں ڈپریشن کے مرض کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ کمزور مسلز۔ نیند کی کمی سے ہارمونز کے نظام میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور جسم کے لیے مسلز بنانے اور کمزوری دور کرنا مشکل تر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلز کو پہنچنے والے نقصان کے بعد اس کا علاج زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ نیند کے دوران جسم میں نشو و نما بڑھانے اور نقصان کی مرمت کرنے والے ہارمونز کا اخراج بڑھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فٹنس ماہرین بھی جسم بنانے کے شوقین افراد کو مناسب نیند کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے نیند کی کمی سے ہونے والے 23 نقصانات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی صحت کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی۔ اپنی صحت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے آپ ہمارے اس چینل ہیلتھ ٹپس ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیے، تاکہ یہاں پر آپ کی صحت کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہر روز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اپنی صحت کا بہتر سے بہتر خیال رکھ سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ کون سے ٹاپکس پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ کر بتائیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ۔